ہمارے 3 ساتھی اور ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اب آپ میرے سوال کے جواب میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے، جولیا نے کہا۔ مس روزین، یہ ناڈا ہے، کریمیا نہیں ہے۔ وہاں کریمیا میں آپ کی اعلیٰ سرکاری حیثیت ہوگی، مگر یہاں ایک عام سی آدمی کی حیثیت رکھتی ہیں آپ، اس لیے آپ کے پاس جو پوائنٹ ہے اس اغوا کے سلسلے میں ہو وہ مجھے بتا کر آپ پولیس سے تعاون کیجیے۔ باقی رہی یہ بات کہ پولیس نے اس سلسلے میں کیا انکوائری کی ہے، تو ناڈا کا یہ قانون ہے کہ جب تک انکوائری مکمل نہ ہو جائے تب تک اسے اوپن کرنا جرم ہے، اور راجر کے اغوا کی انکوائری ابھی مکمل نہیں ہوئی، کیپٹن درینگل نے خشک لہجے میں کہا۔ آپ نے درست کہا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو اس بارے میں پوائنٹس بتا دیتی ہوں، مزید انکوائری کرنا آپ کا اپنا کام ہے۔ ویسے ناڈا کے چیف پولیس آفیسر سے حکومت کریمیا کی بات ہو چکی ہے، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس انکوائری میں مکمل تعاون کریں گے۔ اب آپ سے ملاقات کے بعد ان سے ملاقات ہونے والی ہے، میں ان سے درخواست کروں گی کہ وہ آپ کی انکوائری کی رپورٹ ہمیں بھجوا دیں، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ جو حکم کریں گے ہم اس کی تعمیل کرنے کے بہرحال پابند ہیں، آپ پوائنٹس بتا رہی تھیں، کیپٹن درینگل نے اسی طرح خشک لہجے میں کہا۔ ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم ہے جسے پوری دنیا سے خفیہ رکھا گیا ہے، اس کا نام ہاٹ فیلڈ ہے۔ ہاٹ فیلڈ کا ہیڈ کوارٹر بھی خفیہ ہے۔ گرانڈ ماسٹر اس ہاٹ فیلڈ کی ایک ذیلی تنظیم تھی اور راجر گرانڈ ماسٹر کا چیف تھا۔ اس کا شاید ہاٹ فیلڈ سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہوگا، اس نے بغاوت کر دی اور گرانڈ ماسٹر تنظیم کا خود اپنے ہاتھوں خاتمہ کر دیا، چنانچہ ہاٹ فیلڈ نے اسے اغوا کرا لیا۔ اب ہم اس گروپ کی تلاش میں ہیں جس نے اسے اغوا کیا ہے، کیونکہ اس گروپ سے اس ہاٹ فیلڈ کے بارے میں معلومات مل سکتی ہیں، جولیا نے کہا۔ لیکن یہ نام ہم نے پہلے تو کبھی نہیں سنا، آپ نے کہاں سے سن لیا ہے، کیپٹن درینگل نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہماری محکمانہ تحقیقات تو یہی کہتی ہیں، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور کچھ، کیپٹن درینگل نے کہا۔ یہ بہت بڑی ٹپ ہے، اگر آپ اس ٹپ پر کام کریں تو یقیناً مثبت نتائج نکل سکتے ہیں، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل، واقعی ایک نئی ٹپ ہے، ہم اس پر ضرور کام کریں گے۔ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہم سے تعاون کیا ہے، کیپٹن درینگل نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ جولیا، صفدر اور کیپٹن شکیل بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے سے مصافحہ کر کے کیپٹن درینگل اور اس کے ساتھی کمرے سے باہر چلے گئے۔ میرا خیال ہے یہ کیپٹن آپ کی بتائی ہوئی لائن پر ضرور کام کرے گا، حادثہ ذہین اور تیز لگ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس طرح کوئی نئی لائن آف ایکشن سامنے آ جائے، کیپٹن شکیل نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ میں نے جان بوجھ کر اسے یہ لائن دی ہے، یہ یہاں کا مقامی آدمی ہے، اس کے پاس جو معلومات ہو سکتی ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہو سکتی، اس لیے لامحالہ یہ کوئی نہ کوئی کلو تلاش کرے گا، اور چونکہ یہ پولیس کا آدمی ہے اسی لیے پولیس چیف کو لازماً تفصیلی رپورٹ بھی کرے گا، اور عمران ایسی رپورٹس حاصل کرنے میں ماہر ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیپٹن درینگل کی آنکھوں میں ہمیں دیکھ کر ایک عجیب سی چمک ابھر آئی تھی، مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اسے ہماری تلاش تھی، لیکن ہم اسے مل نہ رہے تھے، اور کمرے میں داخل ہوتے وقت اچانک ہم اسے نظر آ گئے، کچھ ایسی چمک میں نے دیکھی تھی اس کی آنکھوں میں۔ صفدر نے اچانک بات کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، اسے ہماری تلاش کیسے ہو سکتی ہے، پھر ہمارے میک اپ بھی نہیں ہے، جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ یہی بات میں بھی سوچ رہا تھا کہ ہمیں دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں ایسی چمک کیوں ابھری تھی، صفدر نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ صفدر درست کہہ رہا ہے، مجھے بھی لاشعوری طور پر اس کا ادراک ہوا تھا، لیکن یہ ادراک صرف لاشعوری تھا، لیکن اب صفدر کی بات پر مجھے شعوری طور پر خیال آیا ہے کہ واقعی اس کی آنکھوں میں کمرے میں داخل ہوتے ہی تیز چمک ابھری تھی، کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ اس موضوع پر مزید کوئی بات ہوتی، اچانک دروازہ کھلا اور دوسرے لمحے ٹھک کی آواز کے ساتھ ہی سفید دھوئیں کا بھبکا سا کمرے میں داخل ہوا، اور پھر اس سے پہلے کہ جولیا پلکیں جھپکاتی اس کا ذہن اس طرح تاریکی میں ڈوب گیا جیسے کسی نے جادو کی چھڑی سے اس کے دماغ میں موجود روشنی کو یکلہت تاریکی میں بدل دیا ہو۔ پھر اس کے ذہن میں روشنی خود بخود نمودار ہوئی اور آہستہ آہستہ پھیلتی چلی گئی، اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں کھلیں اور اسے اپنے ارد گرد کا شعور ہوا، تو اس نے بے اختیار چونک کر ادھر ادھر دیکھا، اس کے ساتھ اس کے ہونٹ بھنج گئے، اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح وہ منظر ابھرا جب وہ ہوٹل کے کمرے میں بیٹھی صفدر اور کیپٹن شکیل کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی کہ یکلہت دروازہ کھلا اور پھر سفید رنگ کے دھوئیں کا بھبکا سا کمرے میں داخل ہوا، اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن تاریک پڑ گیا، مگر اب وہ جس جگہ اور جس حالت میں موجود تھی، یہ جگہ وہ ہوٹل کا کمرہ نہیں تھا بلکہ کوئی وسیع اور ریز ہال نما کمرہ تھا، جس کی سنگی دیوار کے ساتھ لوہے کے مضبوط کڑوں میں اس کے پیر اور دونوں ہاتھ جکڑے ہوئے تھے، اس کے ساتھ ہی صفدر، کیپٹن شکیل بھی اسی طرح فولادی کڑوں میں جکڑے ہوئے تھے، ان کے جسموں میں بھی حرکت کے تاثرات نمودار ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ سب کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا ہے، جولیا نے بے اختیار بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیا، یہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، اسی لمحے صفدر کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ میرا خیال ہے یہ کارستانی اس پولیس آفیسر کی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا، وہ دونوں بھی ہوش میں آ چکے تھے۔ پولیس آفیسر کو کیا ضرورت ہے کہ اس طرح کی غیر قانونی حرکت کرے، جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، اس کمرے کا دروازہ جو ان تینوں کے بالکل سامنے تھا دھماکے سے کھلا اور ان تینوں کے حلق سے بے اختیار طویل سانس نکل گیا، کیونکہ دروازے سے وہی پولیس آفیسر درینگل اندر داخل ہو رہا تھا، البتہ وہ یونیفارم میں نہیں تھا بلکہ اس کے جسم پر عام سا سوٹ تھا، اس کے عقب میں مشین گن سے مسلح ایک آدمی تھا۔ گیس کا اثر ختم ہو چکا ہے، اسی لیے تمہیں خود بخود ہوش آ گیا، میں اس انتظار میں تھا کہ تمہیں ہوش آ جائے تب میں یہاں آؤں گا، پولیس آفیسر نے قریب آ کر غور سے جولیا، صفدر اور کیپٹن شکیل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو ہمیں یہاں لے کر آنے کے لیے اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت تھی آفیسر، آپ با اختیار تھے، حکم کرتے تو ہم ویسے ہی آپ کے پاس آ جاتے، صفدر نے خشک لہجے میں کہا۔
یہ پولیس ہیڈ کوارٹر نہیں ہے، میرا ذاتی اڈا ہے۔ مجھے تم لوگوں کی تلاش تھی۔ میرے آدمی تقریباً تمام ہوٹلوں میں تمہیں تلاش کرتے رہے ہیں، لیکن ٹاگ میں اس کثرت سے ہوٹل ہیں کہ اس سب میں تلاش کرتے کرتے کئی دن لگ سکتے تھے۔ اب یہ میری خوش قسمتی ہے کہ تم لوگوں نے خود فون کر کے مجھے اپنے پاس بلوا لیا۔ اس طرح میں ہاک کی چھان سے ہم بچ گئے، ڈرینگل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کس سلسلے میں ہماری تلاش تھی تمہیں؟ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے آج خود ایک برا اقدام کیا تھا اور وہی اور اس کے ساتھیوں کے لیے مصیبت کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ آپ لوگوں کا تعلق پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ہے۔ آپ کا میک اپ میں نے اسی لیے صاف نہیں کروایا کہ آپ کے 3 ساتھیوں کی تلاش جاری ہے۔ جیسے ہی وہ ہاتھ لگیں گے انہیں بھی یہاں لے کر آیا جائے گا، پھر ایک ہی بار یہ کام کر لیا جائے گا۔ بہرحال آپ کو مختصر طور پر یہ بات بتا دوں تاکہ آپ اور میں فضول قسم کے سوال جواب سے بچ جائیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ کا تعلق پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ہے۔ آپ کے لیڈر کا نام علی عمران ہے۔ آپ کا گروپ ایک عورت اور 6 مردوں پر مشتمل تھا، لیکن وہ 6واں آدمی اچانک ہی غائب ہو گیا ہے، شاید واپس چلا گیا ہو۔ بہرحال آپ لوگوں نے راجر کے ذہن کو کنٹرول کر کے گرانڈ ماسٹر تنظیم کا خاتمہ کیا اور پھر چارٹر طیارے کے ذریعے کریمیا واپس جا رہے تھے کہ طیارہ فضا میں پھٹ گیا۔ اس کے باوجود آپ لوگ بچ گئے اور لائف جیکٹ سے تیرتے ہوئے ساحل پر آ گئے جہاں درختوں کے جھنڈ میں آپ کو دیکھا گیا۔ آپ کے ایک ساتھی نے قصبے میں جا کر کھانے پینے کا لباس اور نئے میک اپ کا سامان خریدا، پھر اپنے لباس تبدیل کر کے میک اپ نیا کیا۔ بس میں بیٹھ کر اس ساحلی قصبے سے ٹاگ پہنچ کر ہمیں اطلاعات ملتی رہیں، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ٹاگ میں آپ لوگ کہاں موجود ہیں۔ ڈرینگل نے جواب دیا، کیا تمہارا تعلق گرانڈ ماسٹر سے ہے؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ نہیں، میرا تعلق ایک اور گروپ سے ہے، جی گروپ سے۔ گرانڈ ماسٹر کی تباہی کے بعد جی گروپ نے آپ لوگوں کو فوری طور پر ہلاک کرنے کا کام بک کیا، لیکن پارٹی نے شرط عائد کر دی کہ آپ کو اس طرح ہلاک کیا جائے کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ آپ کو کس نے ہلاک کرایا ہے۔ چنانچہ اس طیارے کو فضا میں بلاسٹ کر کے پلاننگ کامیاب ہو گئی اور اس پارٹی کو مشن کی کامیابی کی اطلاع دے دی گئی، لیکن پھر اچانک اطلاع ملی کہ آپ لوگ زندہ ہیں۔ اب آپ کو ہلاک کرنا ہمارے گروپ کی ساکھ کا مسئلہ بن گیا ہے۔ آپ کے نئے حلیوں کے بارے میں تفصیلات اس بس کے ڈرائیور سے مل گئی تھیں جس بس میں آپ لوگ سوار ہو کر ٹاگ پہنچے تھے۔ کیپٹن ڈرینگل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، جی گروپ، کیا یہ ہاٹ فیلڈ کا گروپ ہے؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ نہیں، یہ آزاد گروپ ہے۔ جہاں تک ہاٹ فیلڈ کا تعلق ہے، یہ پہلی بار میں نے تمہارے منہ سے سنا ہے اور میں نے اس سلسلے میں اپنی چیف جی1 سے بھی بات کی ہے، اسے بھی اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، ڈرینگل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو جولیا نے برا سا منہ بنا لیا۔ مسٹر ڈرینگل، تم پولیس کے اعلیٰ عہدیدار ہو، تمہیں جرائم پیشہ گروپ کے ساتھ منسلک ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ صفدر نے کہا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرینگل نے خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا جی1 کوئی عورت ہے؟ اچانک جولیا نے پوچھا۔ ہاں، وہ عورت ہے، ہم اسے مادام کہتے ہیں، ڈرینگل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم صرف اس پارٹی کے سامنے اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے ہمیں ہلاک کرنا چاہتے ہو، ورنہ براہ راست تمہیں ہماری ہلاکت سے کوئی مطلب نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، یہی بات ہے، مادام نے تو حکم دے دیا ہے کہ تم تینوں کو پہلے ختم کر دیا جائے، پھر جب تمہارے باقی 3 ساتھی ملے انہیں بھی ختم کر دیا جائے، لیکن میں نے ذاتی طور پر فیصلہ کیا ہے کہ تم 6 کے 6 کو اکٹھا کر کے ایک ہی وقت میں ہلاک کیا جائے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم لوگ انہیں ٹریس نہ بھی کر سکے تو وہ لازماً کسی نہ کسی طرح تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ رابطہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب تم زندہ ہو۔ اس لیے میں نے تمہیں زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، ڈرینگل نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ اس کے پیچھے وہ مسلح آدمی بھی باہر چلا گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ اس کی حماقت کی وجہ سے ہمیں سنہری موقع ملا ہے مس جولیا، ورنہ جس طرح ہمیں بے ہوش کیا گیا تھا یہ اسی حالت میں ہم پر فائر کھول سکتے تھے، اسی لیے ہمیں اس موقع سے فوری فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دروازہ بند ہوتے ہی صفدر نے کہا، لیکن کس طرح انفرادی کڑوں سے کس طرح رہائی حاصل کی جائے؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، آپ کے لیے یہ انتہائی آسان کام ہے مس جولیا، آپ صرف ایسا کیجیے کہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح اکٹھا کر کے ان کڑوں سے کھینچنے کی کوشش کیجیے جیسے عورتیں چوڑیاں پہنتے وقت ہاتھوں کو اکٹھا کر لیتی ہیں۔ آپ کے ہاتھ کی ہڈی قدرتی طور پر لچکدار ہوتی ہے، آپ کوشش کریں گی تو آپ کے ہاتھ پر پسینہ آ جائے گا، اس طرح آپ بہرحال کامیاب ہو جائیں گی۔ ایک ہاتھ بھی باہر آ گیا تو پھر اتنی مشکل نہیں ہوگی، کیپٹن شیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ پسینے والی بات شاید درست ثابت ہو جائے، ورنہ میں نے پہلے کوشش کی تھی لیکن کڑے ہاتھ سے تنگ ہے، جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس نے دائیں ہاتھ کو کڑے سے باہر نکالنے کی بھرپور کوشش شروع کر دی۔ صفدر اور کیپٹن شیل کی نظریں اس جدوجہد پر لگی ہوئی تھی، لیکن کافی کوشش کے باوجود ہاتھ باہر نہ آ رہا تھا، شاید جولیا کی کلائی کے گرد موجود کڑا خصوصی طور پر تنگ رکھا گیا تھا، لیکن جولیا مسلسل کوشش کرتی چلی جا رہی تھی۔ اب اس کا ہاتھ پسینے سے پر چکا تھا اور پھر اچانک اسی کوشش جزوی طور پر کامیاب ہو گئی، اس کے ہاتھ کا کافی حصہ پھسل کر اس کڑے سے باہر آ گیا۔ کوشش جاری رکھیے مس جولیا، صفدر اور کیپٹن شیل نے دونوں نے بیک آواز ہو کر کہا، اور جولیا ہونٹ بھینچ کر ہاتھ کو روک کر کڑے سے باہر کھینچنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہو گئے، لیکن وہ ہونٹ بھینچے جدوجہد میں مصروف رہی، اور پھر اچانک ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ کڑے سے باہر آ گیا اور اس کے منہ سے بے اختیار اطمینان کا ایک طویل سانس نکل گیا۔ گڈ صفدر اور کیپٹن شیل نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ جولیا نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ موڑا اور اپنے دوسرے ہاتھ کے کڑے کے آخری حصے پر ہاتھ مار کر اس نے وہاں موجود بٹن پریس کیا تو کڑا کٹاک کی آواز سے کھل گیا اور جولیا کا دوسرا ہاتھ بھی آزاد ہو گیا۔ اس نے تیزی سے وہ اپنے پیروں پر جھکی اور چند لمحوں بعد کٹاک کی آواز سے کڑا کھل گیا اور جولیا کا دوسرا ہاتھ بھی آزاد ہو گیا۔ جولیا تیزی سے اپنے پیروں پر جھکی اور چند لمحوں بعد کٹاک کی آواز کے ساتھ اس کے دونوں پیر بھی آزاد ہو چکے تھے۔ جولیا کا چہرہ اطمینان بھری مسکراہٹ سے جگمگا رہا تھا۔
اپنے آپ کو آزاد کرانے کے بعد صفدر اور کیپٹن شکیل کی طرف بڑھی اور چند ہی لمحوں بعد وہ دونوں بھی انفرادی کڑوں کی گرفت سے آزاد ہو چکے تھے۔ آزاد ہوتے ہی انہوں نے سب سے پہلے اپنے لباس کی جیبیں چیک کی، لیکن جیبیں خالی تھی۔ ابھی وہ دروازے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ اگلے حد باہر سے ایک آدمی کے قدموں کی آواز قریب آتی سنائی دی، اور وہ تینوں بغیر ایک لمحے کے توقف کے روبوٹ کی طرح دروازے کے دونوں سائڈوں پر دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ دوسرے لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور اس کے ساتھ ہی مشین گن بردار اندر داخل ہوا۔ ارے اس کے منہ سے بے اختیار نکلا ہی تھا کہ اچانک صفدر بھوکے عقاب کی طرح اس پر جھپٹا اور دوسرے لمحے وہ اسے گھسیٹتا ہوا دیوار کے ساتھ جا لگا۔ اس کے ساتھ ہی کیپٹن شکیل نے اس کے ہاتھ سے نکل کر نیچے گرتی ہوئی مشین گن کو ہوا میں ہی جھپٹا، اور پھر وہ بجلی کی سی تیزی سے وہ مشین گن سمیت کھلے ہوئے دروازے سے باہر آ گیا۔ صفدر اس آدمی کو اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا، اس کی ایک ہاتھ اس کے گردن کے گرد اور دوسرا اس کے پیٹ کے گرد اتنی سختی سے جمع ہوا تھا کہ وہ آدمی باوجود کوشش کیے زیادہ حرکت کرنے سے معذور ہو چکا تھا۔ کیپٹن شکیل کے باہر نکلتے ہی جولیا تیزی سے صفدر کی طرف بڑھی۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے صفدر کے بازوؤں میں جکڑے ہوئے اس آدمی کی جیبوں کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ایک مشین پسٹل موجود تھا۔ اسے بے ہوش کر دو صفدر، جولیا نے مشین پسٹل نکال کر دروازے کی طرف مڑتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، اور دروازے سے باہر غائب ہو گئی۔ صفدر نے یکلحد دونوں ہاتھوں کے مخصوص انداز میں جھٹکا دے کر گھمایا، اور اس کے ساتھ اس آدمی کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی اور اس کا جسم صفدر کے ہاتھوں میں ہی جھول گیا۔ صفدر نے اسے نیچے دھکیلا، پھر تیزی سے مڑ کر کھلے دروازے سے باہر راہداری میں آ گیا۔ ابھی وہ راہداری کے آخر میں موجود سیڑھیوں تک پہنچا ہی تھا کہ کیپٹن شکیل اور جولیا دونوں دروازے پر نمودار ہوئے۔ کوٹھی خالی ہے اور کوئی آدمی نہیں ہے، اسے اٹھا کر اوپر لے چلو، جولیا نے کہا، اور صفدر وہیں سے ہی واپس مڑ گیا۔ اس نے کمرے میں پہنچ کر اس آدمی کو اٹھایا اور اوپر لے آیا۔ وہاں صرف جولیا موجود تھی۔ کیپٹن شکیل کوٹھی کی تفصیلی تلاشی لے رہا ہے، تب تک تم اسے باندھ کر ہوش میں لے کر آؤ، جولیا نے صفدر سے کہا، اور صفدر نے کاندھے پر لدے ہوئے اس آدمی کو فرش پر ڈالا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑا ہی تھا کہ کیپٹن شکیل کسی کو کاندھے پر لادے اندر داخل ہوا۔ یہ درینگل ہے، اسے گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے، یہ کمرے کے بیڈ پر پڑا ہوا تھا، کیپٹن شکیل نے کاندھے پر لدے ہوئے اس آدمی کو فرش پر پھینکتے ہوئے کہا، اور جولیا اور صفدر کے حلق سے بے اختیار طویل سانس نکل گیا، کیونکہ یہ واقعی وہی پولیس کیپٹن درینگل تھا۔ اس کے سینے میں گولیاں ماری گئی تھیں۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ جب اسے گولیاں ماری گئی تھیں وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ یہ گولیاں اس مشین پسٹل سے ماری گئی ہیں جو اس آدمی کی جیب سے نکلا ہے، جولیا نے کہا، اور صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اس کا مطلب ہے کوئی نیا چکر چل گیا ہے، اب یہ آدمی اہم حیثیت اختیار کر گیا ہے، اسے ہوش میں لانا ہوگا، میں رسی تلاش کر کے لے کر آتا ہوں، صفدر نے کہا۔ اس کی کیا ضرورت ہے، بیلٹ سے کام چل جائے گا، یہاں شدید خطرے میں ہے، ہم کسی بھی لمحے کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے جلد سے جلد صورتحال معلوم کر کے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، کیپٹن شکیل نے اپنی بیلٹ کھولتے ہوئے کہا، اور صفدر نے اس بات پہ سر ہلا دیا اور بیلٹ کھولنی شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد بیلٹ سے اس آدمی کے ہاتھ اس کے پشت پر کر کے باندھ دیے گئے، جبکہ دوسری بیلٹ سے اس کے دونوں پیر جکڑ دیے گئے۔ پھر صفدر نے اسے اٹھا کر ایک کرسی پر ڈالا اور ایک ہاتھ اس کے سر اور دوسرا اس کے کاندھے پر رکھ کر اس نے پہلے تو اس کے سر کو مخصوص انداز میں جھٹکا دے کر گھمایا، پھر ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے اور صفدر پیچھے ہٹ گیا۔ چند لمحوں بعد اس آدمی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی، اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے، اس کے عقب میں بندھے ہوئے ہاتھوں میں ایسی حرکت ہوئی جیسے لاشعوری طور پر وہ ہاتھ اٹھا کر اس سے اپنی گردن مسلنا چاہتا ہو، لیکن ظاہر ہے ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا، لیکن اس رد عمل نے اسے شعور کی دنیا سے فوراً شعور کی وادی میں پہنچا دیا۔ تم تو کڑوں میں جکڑے ہوئے تھے، تم کیسے آزاد ہو گئے؟ اس آدمی کے منہ سے رک رک کر انہیں انتہائی حیرت بھرے انداز میں الفاظ نکلنے لگے۔ اس کے چہرے پر اب تکلیف کے ساتھ ساتھ حیرت کے تاثرات بھی نمودار ہو گئے تھے، اور اس کی نظریں اس طرح تینوں پر جمی ہوئی تھیں جیسے اسے اپنی بینائی پر اعتماد نہ رہا ہو۔ تم نے پولیس کیپٹن درینگل کو کیوں ہلاک کیا ہے؟ جولیا نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے سرد لہجے میں کہا، میں نے اسے ہلاک نہیں کیا، میں تو، اس آدمی نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ فضول آدمی ہے، اس پر وقت ضائع کرنے کی بجائے اسے ہلاک کر دینا زیادہ بہتر ہے، جولیا نے صفدر اور کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا خیال ہے مس جولیا کہ اس آدمی نے یہ کام مادام کے کہنے پر کیا ہوگا، ویسے بھی درینگل ہمارا دوست تو نہیں تھا، اگر اس نے اسے ہلاک کر دیا ہے تو ہمارا فائدہ ہی کیا ہے، اس لیے اسے مارنے کے بجائے اگر اسے زندہ چھوڑ دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے، بشرط یہ کہ ہمیں یہ بتا دے کہ کیا واقعی اس نے ہی ایسا کیا ہے۔ صفدر نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مادام کے حکم پر میں نے جی3 کو ہلاک کر دیا ہے، مادام نے جی3 کو حکم دیا تھا کہ تم تینوں کو فوری طور پر ختم کر دے، لیکن جی3 نے ضد کی کہ تمہارے باقی 3 ساتھی بھی آ جائیں تو پھر تم سب کو اکٹھا ختم کیا جائے گا، لیکن اس نے مادام کو کہہ دیا کہ اس نے تم تینوں کو ختم کر دیا ہے۔ جی3 کو تمہارے ساتھیوں کی گرفتاری کی اطلاع کا انتظار تھا، اس انتظار میں وہ سو گیا۔ میں یہاں ڈیوٹی پر تھا کہ مادام کی کال آ گئی، مادام نے مجھ سے پوچھا کہ جی3 کہاں ہے، تو میں نے اسے بتایا کہ وہ تم تینوں کے ساتھ گرفتاری کی اطلاع کا انتظار کرتے کرتے سو گیا ہے۔ اس پر مادام نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے تینوں کو ہلاک کر دیا ہے، تو میں نے اسے بتایا کہ تم تینوں نیچے تہخانوں میں کڑوں میں جکڑے ہوئے زندہ ہو۔ اس پر مادام کو غصہ آ گیا، اس نے فوری طور پر مجھے حکم دیا کہ میں جی3 کو بھی ہلاک کر دوں، اور تم تینوں کو بھی اگر میں نے ایسا کر دیا تو مجھے انعام دیا جائے گا، چنانچہ میں نے جی3 کو سوتے ہوئے ہلاک کر دیا، اور پھر تمہیں ہلاک کرنے کے لیے تہخانے میں گیا تو تم نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس آدمی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تمہارا نام اور نمبر کیا ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ میرا نام جارج ہے اور میں جی3 کے صوفیہ اڈے کا محافظ ہوں، اس آدمی نے جواب دیا۔ تم نے اپنا نمبر نہیں بتایا، جولیا نے پوچھا۔ میرا نمبر G13 ہے، جارج نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ مادام کون ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، وہ مادام G1 ہے اور بس، اس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ اس سے مزید بات چیت ہوتی، ساتھ والے کمرے سے فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور وہ تینوں چونک پڑے۔
مادام کا فون ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ فون کر کے رپورٹ لیں گے۔ جارج نے چونک کر کہا، اس کا خیال رکھنا کہ اپنی شکیل میں بات کرتا ہوں، صفدر نے کہا، اور اس نے تیزی سے مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جولیا بھی اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ ساتھ والے کمرے میں موجود فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ صفدر نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، صفدر نے حد الوسع کوشش کرتے ہوئے جارج جیسی آواز بناتے ہوئے کہا۔ کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، لیکن لہجے میں بے حد غصہ تھا، اور صفدر اس کے ساتھ کھڑی ہوئی جولیا بھی یہ آواز سن پر بے اختیار اچھل پڑی، کیونکہ یہ آواز وہ اچھی طرح پہچانتے تھے، یہ گاربو کی آواز تھی۔ عمران نے پائے کے لہجے میں اس سے بات کی تھی، تب انہوں نے یہ آواز سنی تھی۔ G13 مادام، صفدر نے کہا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ حد الوسع کم سے کم الفاظ ادا کرے۔ کیا رپورٹ ہے؟ حکم کی تعمیل ہوئی یا نہیں؟ دوسری طرف سے گاربو نے پوچھا۔ یس مادام، G3 اور ان تینوں کو میں نے ہلاک کر دیا، صفدر نے اس بار زیادہ اعتماد بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ گاربو نے اب تک اس کے لہجے میں فرق کی نشاندہی نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب تھا صفدر جارج کی آواز اور لہجے کی کامیاب نقل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ گڈ، اب تم نے وہیں رہنا ہے۔ G3 کے آدمی ان ایجنٹوں کو لے کر وہاں پہنچیں گے۔ جیسے ہی وہ لوگ پہنچے تم نے انہیں فوری طور پر ہلاک کر دینا ہے، اور پھر مجھے فوری رپورٹ کرنی ہے، اور سنو، جب تک ان ایجنٹوں کے باقی 3 ساتھی گرفتار ہو کر تمہارے اڈے پر نہ پہنچ جائیں اور تم انہیں ہلاک نہ کر دو، تب تک تم نے G3 کے کسی ماتحت کو G3 اور ان ایجنٹوں کی ہلاکت کی اطلاع نہیں دینی، سمجھ گئے ہو؟ دوسری طرف سے مادام کی تیز اور تحکمانہ آواز سنائی دی۔ یس مادام، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جب باقی 3 ایجنٹ ہلاک ہو جائیں تو تم نے آج اسٹار کلب کا نمبر ملا کر انہیں کہنا کہ تم G13 بول رہے ہو، مجھ سے بات ہو جائے گی، مادام نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے یہ گاربو جیون ہے؟ حیرت ہے، اس کی اس حیثیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر ہم پہلے اس کی آواز نہ سنی ہوتی تو ہم کبھی پہچان نہیں سکتے تھے، صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں دروازے کی طرف مڑے ہی تھے کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی، اور صفدر نے جلدی سے مڑ کر ریسیور اٹھایا۔ یہ صفدر نے جارج کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے ایک اجنبی آواز سنائی دی۔ G13، صفدر نے جواب دیا۔ G3 سے بات کراؤ، دوسری طرف سے تحکمانہ لہجے میں کہا گیا۔ آپ کا نمبر کیا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ G2، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہولڈ کریں، صفدر نے کہا، اور فون کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر اس نے جولیا کی طرف دیکھا۔